دیکھیں یہ ایک رویہ ہے، یہ ایک گناہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ جس کی زندگی کی بنیاد دنیا بن گئی وہ سیدھا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا، چاہے وہ جو کچھ بھی کر لے ظاہر میں۔ اور یہ رسمی دین ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع رب کی نافرمانی کی سزا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد نہیں بنایا ہے، ہمارا ایک مقصد ہے اور اس کے کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ مقصد، اس مقصد کا تعلق دنیا نہیں ہے، یعنی دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے۔ تو ابتدائی طور پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ رب کے نافرمان ہوں گے، یعنی اب وہ رب کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، کیونکہ رب کی اطاعت کا تعلق جو ہے وہ آخرت کی کامیابی سے ہے۔ اور قرآن میں ایک آیت ہے، ذالکہ، وہ پوری آیت تو مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن لمن خاف وعید، جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ تمام پیغمبران اکرام انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور ان کا ایک مرکزی پیغام تھا عبادت بندگی کی، اطاعت اللہ کی۔ یہ بات میں بالکل ہی واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اچھا، رب کی نافرمانی، تو ایک بات تو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی اگر دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو اسے اب رب کی اطاعت کی ضرورت نہیں رہے گی، اب وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، دنیا کو مدعا بنا کے، دنیا کی طرف رخ کر کے۔ اور یہاں پر میں آپ کو روکوں گا، آج مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے، صدیاں ہو گئیں، ہم اسلام کی ہدایات کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ رب کی اطاعت یا نافرمانی، یعنی اس کی ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے۔ اس کا یعنی کیا مطلب؟ اس جملے کا میرا مطلب یہ ہے کہ رب کی اطاعت کی صورت میں رب کی رضا، یا رب کی نافرمانی کی صورت میں رب کا غضب، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک کی آیت ہے۔ جو شخص، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرا، یعنی اللہ کی نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈرا، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اجر عظیم ہے جو بھی ہے۔ تو خیر، میرا موضوع آج کا رب کی نافرمانی کی سزا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک بات نوٹ کرا دوں کہ دیکھیں، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے ہمارے لیے۔ رب کی اطاعت یا اس کی نافرمانی کا براہ راست تعلق ہماری
دنیا میں دنیا کی زندگی سے ہے. جو بھی رب کا نافرمان ہے اس کی دنیا کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی، پرسکون نہیں ہوگی، خوش نہیں رہ سکے گا، تنگ ہوگا، بدحال زندگی گزارے گا. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کہ رب کی نافرمانی یعنی اگر ہم رب کے نافرمان بن جائیں، یہ ہم ایسا سوچتے نہیں ہیں لیکن ہم عمل سے ایسا کہتے ہیں. اگر ہم رب کے نافرمان بن جائیں تو ہمیں آزادی مل جائے گی، جو چاہیں گے کریں گے، اور مزے ہوں گے، چرچے ہوں گے، مزے ہوں گے، اور بس خواہشات نفس ہوں گی، جو مرضی میں آیا کہا اور جو مرضی میں آیا کیا، جو مرضی میں آیا کہا اور جو مرضی میں آیا کیا. یہ آج کے مسلمان کی ہی پوری زندگی اسی ایک جملے میں ہے. ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. خیر، میں رب کی نافرمانی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، اور میں نے جیسا کہ کہا کہ رب کی نافرمانی کا رویہ جو ہے، اگر آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور دیکھیں یہاں میں آپ کو رکوں گا کہ ہم رب کی نافرمانی کا فیصلہ کر چکے ہیں. رب کی اطاعت ہماری یعنی بندگی ہمارے لیے اہم نہیں ہے. یہ بات بڑی اہم ہے اور سادی ہے. اس کے لیے مجھے کسی دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا احتساب کریں، خود دیکھ لیں. آپ اپنے خواہشات نفس کے غلام ہیں. دین کو اپنی مرضی کے تابع کیا ہوا ہے. آپ کے لیے دین کوئی اہمیت نہیں رکھتا. کیوں کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، اور دنیا کو اور اس کی کامیابی کو آپ نے اصل اور حقیقت سمجھ لیا ہے. لہٰذا آپ کا رخ دنیا ہی کی طرف ہو گیا ہے. آپ کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. دیکھیں تھوڑا سا ٹھہرے. اس وقت جو کرنٹ صورت ہے ہماری، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ذہن میں صرف دنیا گھوم رہی ہے، دنیا کے مسائل ہر لیول پہ. گھر میں جو بیٹھی ہوئی عورت ہے یا اس کا میاں ہے، دیکھ لیں آپ دونوں اپنے، یا یہ میاں بیوی کی بھی بات نہیں ہے، یہ پوری مسلم امت کی بات ہے. ظاہر ہے کہ میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. پوری امتی بھٹک چکی ہے، گمراہ ہو چکی ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کی بندگی اس کے لیے اہم نہیں ہے، غیر اہم ہے. اوہو، اس صورتحال کو کیا کہیے گا؟ صدیاں ہو گئیں کہ ہم دین کو چھوڑ چکے ہیں، حقیقی دین کو. برائے نام دین تو کوئی اس کا جو لپ سروس ہے وہ تو کسی کام کی نہیں ہے. اور وہ تو بالکل یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو ادھورا دین لیتے ہیں، مکمل دین کو نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. اور یہ کوئی دین نہیں ہے. ادھورا دین دراصل خواہشات نفس کی پیروی ہے. یہ ایک بات میں بالکل آہستگی سے اور پورے ٹھوس یقین سے کہہ رہا ہوں. ادھورا دین اگر آپ لیتے ہیں اور مکمل دین کی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، تو رب کا غصہ اور غضب آپ پر واقع ہو چکا ہے، اور آپ کا سفر جو ہے روشنی سے اندھیروں کا ہے. یہ بات میں قرآن سے آپ کو کہہ رہا ہوں. کیونکہ انکار کا رویہ جب آپ یعنی قبول کر لیتے ہیں، دیکھیں بہت سی باتیں ہیں اور ہم اس طریقے سے نہیں سوچتے اور ایسا فیصلہ نہیں کرتے. ہم نے کبھی جان بوجھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم رب کے احکامات سے انکار کر کے زندگی گزاریں گے. یعنی ہوش و حواس میں ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں. اور پوری زندگی
ہم بنا سوچے سمجھے گزار رہے ہیں۔ دنیا کی کامیابی ہمارا مدعا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اللہ کی ہدایت، نبی کا طریقہ ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین زیرو نہیں ہے۔ اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں اس کو۔ رسول کی اطاعت نہ ہم کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت پر ہمارا یقین زیرو۔ توحید، رسالت اور آخرت تین بنیادی مضامین، تین بنیادی عقائد ہمارے عقائد ہیں۔ دیکھیں مجھے ذرا یعنی کچھ مذاق سا لگتا ہے، بھئی ہمارا عقیدہ تو صحیح ہے۔ کون سا عقیدہ تمہارا صحیح ہے؟ تمہارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو وہ دنیا ہے۔ تمہارا عقیدہ، عقیدے کا مطلب یقین۔ یہ بہت بڑی، دیکھیں میں بھی سنتا ہوں، بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، دین کو بیان کرنے والے تھے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، رسول ہے اور آخرت ہے، تو چلو وہ اپنے گناہوں کو سزا بخش یعنی بھگتے گا اور پھر چلا جائے گا۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہم منکرین حق ہیں۔ حق کیا ہے؟ اسلام ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ حق کیا ہے؟ نبی کا طریقہ ہے۔ حق آخرت کا انکار ہے، اقرار ہے، انکار نہیں ہے۔ تو تینوں چیزوں کے دیکھیں، یہ جو دوبارہ میں یہ جملہ دہرا دیتا ہوں، اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہمارا معبود خواہشات نفس ہے۔ عقل، ہماری عقل میں جو آتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ہم نہیں کرتے۔ جبکہ دین کا تعلق جو ہے وہ تو ایمان بالغیب سے ہے، جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور جو آپ کو کہا جائے اس پر آپ یقین کر لیں۔ نبی آتا ہے تو آپ کو غیب کی خبر دیتا ہے جو آپ نہیں جانتے، تو اس پر یقین کرنا بنتا ہے۔ کیوں؟ کہ رسول کی ساری زندگی اس پر گواہ ہوتی ہے، اس نے کبھی نہیں جھوٹ بولا ہوتا ہے۔ صادق الامین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ تو وہ جب خبر دیتا ہے، اور پھر قرآن جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں قرآن میں، ہمارا اس پر بھی یقین نہیں ہے۔ ٹھہرے ذرا سوچیں، اس بات پہ سوچیں۔ ہمارا جو بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ قرآن فہمی ہمارے لیے غیر اہم ہے، اور ابھی تک یہ ہے کہ لوگ دیکھیں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے دین بیان کرتے ہیں۔ کل ہی بلکہ آج ہی کی بات ہے، صبح میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، بہت بڑا، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑا یعنی جو کہتے ہیں عالمی سطح پر نمایاں نام، دین کو بیان کرنے والا، وہ ایک کہہ رہا تھا۔ اب ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ سبحان اللہ و ماشاء اللہ کہلوانا چاہتے ہیں، انداز بھی ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ یہ کہہ رہا تھا، ایک غیر یعنی درود شریف کے فضائل بیان کر رہا تھا، فلاں شخص نے، ان کی حکایات میں آتا ہے کہ اس درود شریف کو پڑھنے والے کو کتنے لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ یہ انداز تھا۔ وہ بات نہ حضور نے کی تھی، نہ کسی صحابی نے کی تھی، کسی بزرگ کا کوئی بھئی اب یہ دیکھیں، یہ حکایات ہیں، حکایت ہے، وہ فلاں بزرگ اور فلاں ان کی طرف سے یہ بات منسوب ہے۔ دین نہیں بیان کیا جاتا، ہمیں ممبر سے بھی دین نہیں بیان کیا جاتا۔ یہ بات میں بنا خوف تردید کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ممبر سے دین کو نہیں سنا۔ ہاں، مسئلے، مسائل، قربانی کے مسائل، اور یہ طہارت، یہ وہ، یا وہ فرقہ واریت کی باتیں، اور یہ جو بھی ہے، دین نہیں بیان کی جاتا۔
یا قصے کہانیاں، پیغمبروں کے قصے شروع کر دیں. میں نے آپ کو ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ مجھے یہ جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں نا، تو ایک آدمی میرا جاننے والا تھا، تو بہرحال وہ اپنا مسجد کے امام کا خطبہ جو خطبات ہیں وہ مجھے واٹس ایپ پہ بھجواتا تھا. تو وہ تقریباً 3 مہینے کہ جو 3-4 مہینے اس طرح، مجھے فکس یاد نہیں ہے، لیکن بس اس نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کیا ہوا تھا. جمعے کے اب ظاہر ہے کہ ان کے تو واقعات کافی بیان ہوئے. اب وہ واقعات موسیٰ علیہ السلام کے ہر جمعے میں بس ایک ٹکڑا اس کا سنا دیتا تھا، اور باقی آئندہ پھر دوسرے جمعے میں وہی موسیٰ علیہ السلام، پھر تیسرے جمعے وہی موسیٰ علیہ السلام. دیکھیں قصے کہانیاں ہوتے ہیں عبرت کے لیے. موسیٰ حق تھے اور فرعون حق کا مخالف تھا. عبرت کیا ہے؟ نفس ما کم تر نیست از فرعون را، اور لیکن او رعون بودو ما رعون نیست. ایک شاعر نے اچھی بات کی ہے کہ میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیں، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، نافرمانی کی سزا. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، خلاصہ کلام یہ ہے اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے یا جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں آ کے 2 رویے ہیں، ایک فرما برداری کا ہے اور ایک نافرمانی کا ہے. دیکھیں ذرا تسلی سے میری بھی یہ بات سنیں. فرما برداری کا رویہ اگر آپ نے اپنا لیا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو سوچنا ہوگا، یا اپنانا چاہتے ہیں تو پھر سوچنا ہوگا اپنی حقیقت پر، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. اب یہ ساری باتیں تعلق رکھتی ہیں ایمانیات سے، یقین سے. پہلے تو آخرت پر آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ ہاں، اور یہ یقین کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل دیے میں، آخرت کے دلائل. اور ہم دنیا کی حد تک جزائے اعمال یا نتائج اعمال کے نتائج پر یقین رکھتے ہیں، اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، دنیا کی حد تک. لیکن مرنے کے بعد یہ ہمارا یقین نہیں ہے. تو آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ ہاں، میں جیسی بھی زندگی گزاروں گا اس کا ایک نتیجہ مجھے ضرور ملے گا. آج ہمارا یہ یقین نہیں ہے، اور ایک بے ہوشی ہے. آج کی بات کیا ہے؟ مسلمان بے ہوش ہے اور ٹن ہے، دنیا کے نشے میں ٹن ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے. بہرحال تو اگر آپ بندگی کا رویہ، بندگی دیکھیں، میں بندگی کا نام لے رہا ہوں، یہ ذرا یعنی ہم جانتے ہیں بندگی کے لفظ کو، تو اس لیے میں نافرمانی اور بندگی یہ دونوں باتیں، تو قرآن میں بھی اسی طرح ہے. نافرمانی فسق، فاسق، اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے. طغا، حد سے بڑھ گیا، نافرمان حد سے بڑھ جاتا ہے. نافرمان کو فاسق اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بندگی کو سمجھنے کے لیے آپ نے آخرت پر یقین کرنا ہوگا، نمبر 1. لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنی زندگی کو، کہ میں کون ہوں، کس لیے ہوں، اور یہ زندگی کیا ہے اور کیوں ہے. یہ ساری باتیں میں کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے اور اس کی خاص توفیق سے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور یہ میں کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی بات. تو آپ کو اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا، اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر. منزل کو جاننا ہوگا اور اس کو یقین کرنا ہوگا. اللہ کو منزل بنانا ہوگا، آخرت کو ترجیح بنانا ہوگا. آخرت پر یقین بھی کرنا ہوگا اور پھر اس کو ترجیح بنانا ہوگا. اب آپ کو ضرورت ہے بندگی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ رکھا ہے انسان کی کامیابی کا، کہ وہ بندگی ہے، اطاعت ہے. نافرمانی کا رویہ اگر آپ کا ہے اس وقت، یہ بات میں ساتھ ساتھ کہہ دوں آپ کو، تو آپ ناکام انسان ہیں.
یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت آپ ایک بدحال زندگی گزار رہے ہیں، دعوے سے کہہ رہا ہوں میں۔ آپ نے اگر اپنی حقیقت کو نظر انداز کر دیا، بھلا دیا اور اللہ کو بھول گئے، یہ قرآن میں تھوڑا سا اس کا برعکس ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور ہمیں منع کیا اللہ تعالیٰ، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ فانساہم انفسہم، اللہ کو، اللہ کی ذات کو اگر آپ نے بھلا دیا، اس وقت ہم نے بھلایا ہوا ہے آج کے مسلمان نے، ہمیں اللہ صرف برائے نام ہماری گفتگو میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تو میری زندگی ہے، اللہ تو میری پہچان ہے، مجھ میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، اور وہ روح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی اپنے لیے دی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا رنگ لے لوں، اللہ کا خلیفہ بن جاؤں، یہ مقصد ہے۔ تو اگر رب کو آپ نے نہیں پہچانا اور اپنے آپ کو بھول گئے تو آپ گئے کام سے۔ یہ ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ختم، آپ کی کہانی ختم ہو گئی، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ لفظی کلمہ، یہ وہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا اللہ پہ نہ یقین ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے، نہ رسول کی اطاعت ہم کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے۔ کھلم کھلا بات ہے سر، بندگی جانتے بھی نہیں ہیں بندگی کیا ہے، عبادت، بندگی، اطاعت ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ ہمیں تو ایک بات معلوم ہے کہ یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں اور 5 ارب روپے ہیں، دنیا کی بات ہے، مال، اولاد، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور بس یہ میرا عہدہ، اور یہ میرا، بس یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے، اور ہم نافرمان بندے ہیں اللہ کے۔ ہم اللہ کے نہ عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ اللہ کی جنت پر یقین رکھتے ہیں، اور نافرمانی ہمارا شیوا ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اور اس میں میرا کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں خواہ الزام تراشی کروں یا آپ کا دل دکھاؤں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے کہ ہم ہم رب کے بندے نہیں ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں، اور بعض لوگ تو بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ اور دیکھیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، آپ جو بھی سمجھیں، حقیقت یہ ہے ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا مسئلہ دنیا ہے، آخرت ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بندگی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم رب کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر بضد ہیں آج کا مسلمان۔ لیکن میں آپ کو نافرمانی جو ہمارا موضوع ہے، نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں، یہ ایک رویہ ہے، یہ ایک گناہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ جس کی زندگی کی بنیاد دنیا بن گئی، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا، چاہے وہ جو کچھ بھی کر لے ظاہر میں۔ اور یہ رسمی دین ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا عقیدہ جو 3 عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد نہیں ہے، وہ ایک کہنے کی باتیں ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ تعالیٰ منافق کی جو بھی بات ہے، جو حق بات کہتا ہے منافق، سورہ منافقین کی پہلی آیت کو آپ پڑھ لیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ
واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ہماری زندگی کی بنیاد تو جھوٹ پہ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا اصل ہے، جھوٹ ہے یہ. تو حق بات جو آپ زبان سے کہتے ہیں تو وہ جھوٹ ہے. اگر ہم کہتے ہیں مسلمان ہوں میں، یہ جھوٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں اللہ بڑا ہے تو آپ جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں تو آپ جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں طالب آخرت ہوں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو زبان سے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ منافق کی بات کو اللہ تعالیٰ، حق بات کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. منافق کون ہے؟ جو زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل کچھ کے لیے. زبان سے کلمہ، زبان پہ کلمہ ہے، اور ساری جد و جہد دنیا کے لیے ہے. دیکھیں نافرمانی کی سزا جہنم ہے، اور کچھ ہزار سال کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. پہلے عقائد، نیکی کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ایمان باللہ سے ہوتا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. ہمارا تو یقین دنیا پر ہے، اللہ پہ تو یقین نہیں ہے. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے. یہ سیدھی سیدھی کھری کھری باتیں ہیں. اگر آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. نتائج تو آپ کو ملیں گے، اچھے یا برے. قرآن کو اگر آپ کذب بالحسنی صدق بالحسنی، ہم نے نیکی کو جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے، اور نیکی کی تصدیق کرنے کے لیے آج کا مسلمان کم از کم تیار نہیں ہے. مسلسل یہ دین کو جھٹلا رہا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. ایسے نمازیوں کے لیے سورہ ماعون میں جہنم کی وعید ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. ریاکاری. ہمارا تو سر ہر عمل ریاکاری پر مشتمل ہے. ریاکاری کیا ہے؟ کہ آپ کا عمل غیر اللہ کے لیے ہو. ہمارا تو ہر کام نفسانیت پر مشتمل ہے. ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی طرح ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بہت زیادہ غفلت ہے، ہوش کی ضرورت ہے. اور اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان زلزلت الساعة شیء عظیم ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. ہمیں یقین نہیں ہے، نہ اللہ کے عذاب پر یقین ہے، نہ اللہ کے وعدوں پر ہمارا یقین ہے. ہمارا یقین ایک بات پر ہے، دنیا جو نظر آ رہی ہے، ختم بات. تو یہ دیکھیں، اپنے آپ پر رحم کریں. میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے میں کسی چیز کا طالب نہیں ہوں. کوئی چیز، نہ ستائش، نہ پیسہ، نہ دنیا، کسی چیز کا آپ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے. دینے والی ذات اللہ کی ہے. میری تمام توجہ اللہ کی طرف ہے. اللہ کے لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آگ کے شدید عذاب سے بچائیں. دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے گزاریں. رب کو ناراض کرنے والے رویے سے باز آ جائیں. من چاہی زندگی نہ گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں. زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، دین اللہ کے لیے خاص کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.